اسلام آباد ایئرپورٹ پہ گیا، ایک بندہ سعودی عربیہ جا رہا تھا اور اس کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں تھا اور وہ ڈرائیور کی جاب پہ جا رہا تھا۔ گاڑی چلانی آتی ہے؟ پاکستان میں کبھی ڈرائیونگ لائسنس بنائے؟ نہیں بنائے، لائسنس نہیں بنائے۔ پاکستان کی وزارت داخلہ ایک ایسا سسٹم شروع کرنے جا رہی ہے جس کے ذریعے یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ کون سا شہری پاکستان سے باہر سفر کرنے کا اہل ہے اور کون نہیں، اور اس کو پروجیکٹ پائلٹ کا نام دیا گیا ہے، جو کہ اصل میں ایک موبائل ایپلیکیشن ہے۔ یہ موبائل ایپ مصنوعی ذہانت کی مدد سے ڈیٹا کا تجزیہ کرنے کے بعد نتیجہ نکال کر دے گی کہ فلاں شہری پاکستان سے باہر سفر کرنے کے لیے جا سکتا ہے یا نہیں۔ اس اے آئی الگوریدم سے چلنے والی ایپلیکیشن اس کو 2026 میں متعارف کروایا جائے گا، جس کا مقصد غیر قانونی طریقوں اور جعلی دستاویزات پر سفر کرنے والے پاکستانیوں کی شناخت کرنا اور انہیں روکنا ہوگا۔ وزارت داخلہ نے بتایا کہ ایئرپورٹ پر لگے اے آئی بیسڈ ایپ غیر قانونی طور پر امیگریشن حاصل کرنے کی کوشش کرنے والوں کی نشاندہی قبل از وقت کر سکے گا۔ یہ ایپ پہلے ہی بتا دے گی کہ کون سفر کا اہل ہے اور کون نہیں۔ پاکستان کی وفاقی وزارت داخلہ نے جعلی دستاویزات پر ملک سے باہر جانے والے مسافروں کے خلاف مزید سخت اقدامات کرتے ہوئے آئندہ سال سے اسلام آباد ایئرپورٹ پر اے آئی بیسڈ ایپ پائلٹ پروجیکٹ شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر برائے اوورسیز پاکستانی چودھری صالح حسین کی زیر صدارت اجلاس میں ملک بھر کے ایئرپورٹس پر جعلی دستاویزات استعمال کرنے والے مسافروں کے خلاف سخت کارروائی کرنے اور نظام کو فول پروف بنانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ وفاقی حکومت نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ ڈیپورٹ ہونے والے افراد کو دوبارہ کبھی ویزا جاری نہ کیا جائے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ ڈیپورٹ شدہ افراد کے پاسپورٹ منسوخ ہونے کے بعد انہیں دوبارہ ویزا نہ ملنے کو یقینی بنایا جائے گا۔ اجلاس میں فیصلے کیے گئے کہ اب یکساں انٹرنیشنل ڈرائیونگ لائسنس نیشنل پولیس بیورو سے جاری کیا جائے گا اور جعلی ویزوں اور ایجنٹ مافیا کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی جائے گی۔ وزیر برائے اوورسیز پاکستانی چودھری صالح حسین کا کہنا ہے کہ شفاف نظام وقت کا بنیادی تقاضا ہے اور لیبر ویزے پر جانے والے افراد کے پاس مستند دستاویزات ہونا ضروری ہے۔ اجلاس میں غیر قانونی تارکین وطن اور نامکمل دستاویزات کے حامل افراد کے خلاف کارروائی کے حوالے سے اقدامات کا بھی جائزہ لیا گیا، جس کے تحت ای ڈرائیونگ لائسنس، پروٹیکٹر اسٹیمپ اور امیگریشن امور پر تفصیلی غور کیا گیا۔ اجلاس میں سیکریٹری اور اسپیشل سیکریٹری داخلہ، سیکریٹری اوورسیز پاکستانی، چیئرمین نادرا، ڈی جی ایف آئی اے، ڈی جی پاسپورٹس اینڈ امیگریشن سمیت تمام متعلقہ اداروں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ ایف آئی اے کے سابق ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل عمار جعفری نے بتایا کہ یہ ایپ باہر جانے والے شہری ذاتی طور پر بھی استعمال کر سکیں گے، جبکہ اے آئی ٹولز پر مبنی سسٹم ایئرپورٹ پر بھی موجود ہوگا، جو مسافروں اور ایف آئی اے دونوں کے لیے مددگار ثابت ہوگا۔ یہ ایپ گوگل پلے اسٹور اور ایپل ایپ اسٹور پر دستیاب ہوگی، جہاں سے ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد شہری امیگریشن سے متعلق مسائل، کسی فراڈ یا غیر قانونی طور پر باہر سفر کی کوشش کے بارے میں براہ راست ایف آئی اے کو اطلاع دے سکیں گے۔ اس طرح ایف آئی اے ان معلومات کی بنیاد پر مسائل کی نشاندہی کر سکے گی اور ان کا حل نکالے گی۔ سائبر سیکیورٹی اور مصنوعی ذہانت کے ماہر ڈاکٹر عاطف نے اس ایپ کو ہیومن ٹریفکنگ کی روک تھام کے لیے اہم قرار دیا اور کہا کہ اس ایپ میں ایسے ٹولز اور الگوریدمز موجود ہیں جو شہریوں کی فیشل ریکگنیشن، رویوں کے تجزیے اور سیکیورٹی چیک کے دوران حرکات کا باریک بینی سے مشاہدہ کرتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو شاید انسانی مانیٹرنگ سے ممکن نہ ہوں، لیکن اس ایپ اور اس کے ٹولز کی مدد سے ایئرپورٹ پر موجود عملہ فوری طور پر تعین کر سکے گا کہ کوئی شخص کسی مشکل میں ہے یا نہیں۔ ایپ یہ بھی آگاہ کرے گی کہ مسافر نے ٹکٹ کب خریدا، اس کی ٹریول ہسٹری کیا ہے اور وہ کہاں کہاں گیا ہے۔ یہ تمام معلومات الگوریدم کے ذریعے ایف آئی اے اور امیگریشن حکام کو ایئرپورٹ پر فوراً دستیاب ہوں گی۔ اس کے علاوہ یہ ایپ اسمگلنگ کے بارے میں اپنا تجزیہ بھی فراہم کرے گی، جس کی بنیاد پر ایف آئی اے بڑے فیصلے لے سکے گی۔ ایف آئی اے کے پاس گزشتہ 15 سال کی ٹریول ہسٹری کا ڈیٹا موجود ہے۔ یہ ایپ چونکہ ڈیٹا انالیٹکس پر مبنی ہے، اس لیے الگوریدم کے ذریعے یہ معلوم کیا جا سکے گا کہ اگر کوئی مسافر اپنے ساتھ غیر معمولی تعداد میں افراد یا سامان لے جا رہا ہے تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، اور پھر ایف آئی اے اس کے مطابق کارروائی کر سکے گی۔